बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बलूचिस्तान में भारत जो है वो मुसलसल जो है वो दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है और मुसलसल पाकिस्तानी जो हुकाम हैं और अब फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे जो पंजाब सूबे के लोग हैं उनकी शनाख्त कर करके उनको कत्ल किया जा रहा है। इसके हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी मौजूद है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मसला ये है कि जो बलूचिस्तान है उसको पहले नफसियाती तौर पे भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किया था, उसी तरीके से बलूचिस्तान में भी उन्होंने एहसास कमतरी का एक जो है वो अंसर पैदा किया है वहाँ पर। और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे पंजाबियों के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ नफ़रत फैलाई। और उसके बाद ये हुआ है कि जितने भी बलूचिस्तान में या वहाँ से आने जाने वाले, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से ईरान जाने वाले जो ज़ायरीन हैं, जो ईरान जाते हैं, ईरान से इराक़ वग़ैरह जाते हैं, तो उनमें भी पंजाबियों को ढूंढ ढूंढ के जो है वो कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अलमनाक जो है सिचुएशन है। अब क्योंकि हम देखते हैं आए दिन भारत में जो है वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे जो है वो खोल के जो है वो अपने अज़ाइम को पेश करते हैं वो कि पाकिस्तान में पंजाबियों का कब्ज़ा है, फ़ौज में पंजाबी हैं, ये पंजाबी वो पंजाबी। जबकि मैं बतौर एक पाकिस्तानी, एक आज़ाद शहरी, एक उर्दू स्पीकिंग, जिसको आप लोग महाजिर कहते हैं, जबकि हम महाजिर नहीं हैं। कुछ ज़ाहिर है कि जो भारत से हिजरत करके आए तो वो फिर पाकिस्तानी हुए, महाजिर कहाँ से हुए। खैर, जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसके हवाले से कि मैं जो है वो किसी भी किस्म का तासुब जो है वो आप लोगों को पता है कि हमेशा से उसके ख़िलाफ़ हूँ। और जितने भी पाकिस्तान के हमारे गैरतमंद भाई बहन हैं उन सबको इसी बात पे तलक़ीन करता हूँ, इसी बात की तलक़ीन करता हूँ कि आपस में तफ़र्रक़ा ना पैदा करें, ठीक है। और दुश्मन के अज़ाइम को समझिए और इससे जो है वो मोहतात रहिए और इसका जो है वो क्या कहते हैं कि हिस्सा ना बने। क्योंकि पाक फ़ौज हमारी जो है वो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। इसी फ़ौज की वजह से आज आप दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखे जा रहे हैं। इसी फ़ौज की वजह से आज हमको जो है वो दुनिया भर में कई ममालिक जो हैं वो जो हमसे खौफ़ज़दा थे, हमसे ख़ाइफ़ थे, वो हमारे लिए अब बाहें पसारे खड़े हैं और हम लोगों को वेलकम करते हैं। बस उनको वहाँ पता चल जाए कि पाकिस्तानी हैं तो क्या इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है हमारी। आप देखें कि आपकी जो इकॉनमी है उसमें कितनी स्टेबिलिटी आई है। आपके जो एक आम शहरी भी पाकिस्तानी बाहर कहीं भी जाके घबराता था कि मैं अपने आप को पाकिस्तानी ज़ाहिर करूँगा तो मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि अब किस कदर तब्दीली आई है। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। और जो नए-नए जा रहे हैं अभी यहाँ से तो उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पाक फ़ौज का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर और इस मौजूदा क़यादत का। देखें, मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बताता हूँ कि आपको पसंद नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है, आपको शहबाज शरीफ नहीं पसंद, नवाज़ शरीफ नहीं पसंद, मरीम नवाज़ नहीं पसंद है, ज़रदारी नहीं पसंद है, आपको बिलावल नहीं पसंद है, लेकिन आप इस वक्त देखें कि आपके मुल्क को संभाल के और दुनिया के सामने इस वक्त माजी में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए। अभी मौजूदा जो आपके हालात हैं उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। सैलाब हर जगह आ रहे हैं, मुसीबतें सब जगह हो रही हैं। अमेरिका जैसा मुल्क, चाइना जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनमें भी जो है वो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। लेकिन खुदा का वास्ता अपने अंदर से नफ़रतों को ख़त्म करें। भारत यही चाहता है कि हम जो है वो उसकी पसंदीदा किसी शख्सियत को जो है वो यहाँ पर लेकर आएँ। अब हम मुझे नहीं पता, देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमें नहीं पता कि भारत इमरान ख़ान को क्यों सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो भी उसकी साजिश हो, कोई चाल हो, क्योंकि हमें पता है हमारा दुश्मन बहुत कमीना है, ठीक है। हो सकता है कि वो ये तफ़र्रक़ा पैदा करने के लिए कर रहे हों कि इमरान ख़ान, इमरान ख़ान, इमरान ख़ान, और यहाँ हमारी जो आवाम है वो कहे ओहो ये तो इमरान ख़ान इंडिया का एजेंट है। अब मुझे नहीं पता, हमारी एजेंसीज़ जो हैं उनको पता है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पता है, हमारी जो अफ़वाज है उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
تو بھارت کے عزائم یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو زبردستی، جیسے انہوں نے بنگلہ دیش کا میں ذکر کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا، اس میں بھی ان کے عزائم تھے، انہوں نے یہی حرکتیں کی تھی۔ بلوچستان میں جو کر رہے ہیں وہ اس میں بھی ان کی یہی حرکتیں۔ اس کے علاوہ KPK میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو TTP کی جانب سے کرائی جا رہی ہے، جس میں بیوقوف لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ امیجن کیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی گورنمنٹ کسی اور کی ہوتی، کسی اور آپ کے سیاستدان کی ہوتی، لیکن اس وقت یہی حالات ہوتے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس حکومت کی وجہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا۔ تو ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے، بھلے سے یہ عمران خان کی حکومت ہوتی، بھلے سے الطاف حسین کی ہوتی، بھلے سے یہ کسی جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی، تب بھی ہمارا فرض ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھلے سے تنقید کریں، لیکن ماں بہن کی گالیاں جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں، نہ تو وہ کسی کے خلاف، اور خاص طور پہ خواتین کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ بھارت مسلسل اسرائیل کی پشت پناہی کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل لگا پڑا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کرے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کی حرکتوں کے اوپر، ان کی چال بازیوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور ان کے عزائم میں بھرپور انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ جو حالات ہیں، پاکستان کو کئی خطرات لاحق ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ اس وقت بہت بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، اور کئی محاذ پہ پاک افواج جو ہے وہ انگیج ہوئی ہے۔ اور دشمن کی ہمیشہ یہی چال ہوتی ہے کہ افواج سے عوام کو لڑوا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ حملہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسلسل پاک فوج کے خلاف بیانات ہم لوگ دے رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اس سے ہم لوگ خود جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا گھٹنا اگر کھولیں گے تو خود ہی ننگے کہلائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ اس وقت اس بے غیرت جو اپوزیشن ہے ہماری ملک کی، یعنی کہ ملک کی، میں سیاسی اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پڑوسی ممالک کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے چال بازیوں کو سمجھیں۔ جتنے بھی پارٹی کے کارکنان ہیں وہ لوگ، عام شہری جو ہیں وہ سمجھیں کہ چال بازی چل کیا رہی ہے۔ جو بھی اس وقت عمران خان کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کو، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، دیکھیں آج نہیں تو کل جو کچھ بھی ہے سیاہ سفید سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہم لوگ آپس میں کم از کم نہ لڑیں۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو عوام جس طریقے سے بدتمیزی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بابا جی تھے، انہوں نے پنجاب میں شاید لاہور کے کسی ایریا کے اندر انہوں نے مریم نواز کو بہت گندی طریقے سے گالی دی۔ اوکے، دیکھیں لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کراچی میں بھی بہت سارے ہیں جو سندھ کی حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی الطاف حسین کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے وائرل کر دی جائے۔ اب ایک شخص کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہا تھا، ایک بابا جی جا رہے تھے تو انہوں نے جو مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ عجیب سے الفاظ استعمال کیے، تو وہ ویڈیو کو وائرل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی اس بے وقوفی کی وجہ سے وہ بابا جی اب جیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کے جذبات ہوتے ہیں، عوام کے احساسات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ہر چیز وائرل کر دی جائے۔ آپ کا تو ویڈیو بڑی ہٹ ہو گئی، وائرل چلی گئی، وہ بابا جی کے پتہ نہیں کتنے دن جو ہے وہ جیل کے اندر گزر گئے آپ کی بیوقوفیوں کی وجہ سے۔ لیکن عوام اگر حکومت کو یا حکومت کے کسی بھی اہلکار کو، کسی بھی MNA MP کو اگر نہیں پسند کرتی ہے تو اس کا رائٹ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ماں بہن کی گالیاں دے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو وائرل کر دیا جائے اور دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں یہ آزادی ہے۔ اسے مادر پدر آزادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی چیز امیجن کیجئے کہ عمران خان کے کسی کارکن کے لیے، عمران خان کے لیے کسی لیڈی جو ہیں ان کے لیے استعمال کی جائے تو مجھے وہ بھی برا لگے گا، ٹھیک ہے۔ میں کوئی حکومتی نمائندہ نہیں ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، عام شہری ہوں، اور میں بہت اچھے طریقے سے دشمنوں کی چال کو سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز بیوقوفی کے پہاڑ جو ہے نا اس پہ چڑھ کے جو ہے نا بیٹھنا بند کیجئے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے اور آپ لوگ جو ہے منہ کے بل نیچے آ کے گریں گے۔ حکومت کو ٹائم دیں، حکومت نے بہت اچھا کام کیے ہیں اس وقت، اس چیز کو سراہیں۔ وہ ٹھیک ہے یار، سیلاب آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو تیری ماں کی تیری بہن کی شروع کر دے،
ٹیکساس میں کس قدر گندا فلڈ آیا، کوئی کسی نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے لیکن گالیاں کسی نے نہیں دی اس طریقے کی۔ پولینڈ میں آیا تھا، گاڑیوں کی گاڑیاں بہہ گئی تھی، 20-40 فٹ پانی جو ہے وہ گلیوں میں داخل ہو گیا تھا، کسی نے حکومت کو گالیاں نہیں دی۔ یہ قدرتی نظام ہے کہ جب آخرت کا دور چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، گلوبل وارمنگ چل رہی ہے، تو پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیں تھوڑا سا کہ آپ جو ہے قدرت سے دنیا کا کہ کائنات کا کوئی شیطان سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ کے بعد شیطان سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ سے لڑ جائے۔ اللہ واحد ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور وہی سب کچھ تباہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اعمال صحیح نہیں کر رہے، بس حکومت کو گالیاں دے دیں گے، ہم کسی کو مطلب اپنی ذمہ داری ہماری کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کیا بھی ہم حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو ہم لوگ سن رہے ہیں، سب چیز برا کیا تو حکومت نے، اچھا کیا تو ہم نے۔ یہ جو روش ہے نا ہماری، یہ ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جانے جا رہی ہیں، دشمن آپ کے ملک کے اندر گھس کے آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت انوالو ہے، فوج انوالو ہے، عمران خان انوالو ہے، زرداری انوالو ہے، نواز شریف شہباز شریف انوالو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب بہانے ہیل بہانے کرنا چھوڑ دیں، آپس میں اندر سے نفرتیں ختم کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ استحکام کی طور اس پہ سچویشن میں آئے۔ میرا یہی میسیج تھا فی الحال آپ لوگوں کو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سب پسند آئی ہوگی، لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔